اچھا، وہ پیشنٹ جو آتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اپنا علاج کرانے، بس ان کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، موڈ میں ہوتے ہیں کہ جھگڑا کرنا ہے. جو پریونشن ہے نا، اس طرف رجحان کم ہے. ہم نے ابھی بچوں کے اسکول کے بچے جو ہے نا، ان کو آرٹس کونسل میں بلا کے ہیلدی ہیبٹس پہ کچھ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ڈرامہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا. کارڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں خواتین کتنی موجود ہیں؟ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت موٹے ہیں، تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ احتیاط کریں. انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہیلتھ ان کے پرائرٹی نہیں ہوتی. آپ اپنے بچے کی ڈیلیوری کے لیے جو ہے نا انگلینڈ چلے جاتے ہیں. ادھر آپ لوگوں نے کس ٹائپ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کریٹ کری کووڈ کے حوالے سے؟ تو مرضی سے تو کوئی بھی نہیں کووڈ کو گلے لگاتا. آپ کے لیے سورس آف موٹیویشن کیا ہے سر؟ جونیئرس کو کام سکھاؤ، پھر تمہارا پروموشن ہوگا. تو اسٹریس تو لینا نہیں چاہیے، میرے خیال میں دینا چاہیے تاکہ بندہ ریلیکس رہے. کیا محبت واقعی دل کا مرض ہے یا دماغ کا بھی؟ السلام علیکم اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایوو ٹاک انسپائرنگ لائفز کے اندر، جہاں پر ہم آپ کے لیے ایسی شخصیات اور ایسی کہانیاں لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے انسپریشن کا باعث بنے. اور اسی تناظر میں آج جو ہم نے اپنے پاس گیسٹ انوائٹ کیے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر طاہر صغیر، جو کہ پروفیسر آف کارڈیولوجی ہیں اور پچھلے 20 سے زائد عرصے سے کراچی کے ایک مشہور ادارے جس کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، جس کو عام زبان میں کارڈیو ہاسپٹل کہا جاتا ہے، اس سے منسلک ہیں. ویلکم ٹو ایوو ٹاک انسپائرنگ لائف سر. تھینک یو جناب. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم. کیوں سر اتنا مشکل شعبہ آپ نے چوز کر لیا کہ ڈاکٹر بن گئے؟ میرا بیسیکلی تعلق کوئٹہ سے ہے. ہماری پوری اپ برنگنگ وہاں پہ ہوئی، میرا MBBS وہیں پہ ہوا. ہم 3 بڑے کلوز فرینڈ ہیں جو MBBS کرنے کے بعد رجسٹرارشپ، ہم لوگ خیر سے میرٹ میں تھے تو رجسٹرارشپ ہمیں ملی تھی. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا رجسٹرارشپ صرف 2 سال کے لیے ہوتی ہے. تو فیصلہ یہ کیا کہ بھائی رجسٹرارشپ کے دوران جو ہے ہمارا جو پوسٹ گریجویشن کا ایگزام ہے FCPS، وہ پارٹ 1 ہم کریں گے اور تینوں نے پھر پارٹ 2 کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہم تینوں کو جو ہے نا ڈیورنگ رجسٹرارشپ جو ہے نا پارٹ 1 ہو گیا. پارٹ 1 کے بعد جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا. تو ہماری تو کوئی ایسی ایگزیکٹ کارڈیولوجی کے بارے میں شغف نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ بھائی کوئٹہ سے نکل لینا تو ایسے اسپیشلٹی میں جاؤ جہاں زیادہ دن رہنا پڑے کوئٹہ سے باہر. صحیح. تو باقی میڈیسن، سرجری، نیفرولوجی وہ سب 2 سال کے لیے ہوتے تھے پوسٹ گریجویشن. کارڈیولوجی 3 سال کی تھی. تو اس بنیاد پہ میں نے کارڈیولوجی میں حصہ لے لیا اور پھر یہاں میں نے جوائن کیا 95 میں. میں لاسٹ FCPS کینڈیڈیٹ تھا. پروفیسر اظہر فاروقی ہمارے استاد جو ہیں ان کا، پھر میں نے وہ جوائن کیا اور پھر یہاں سے پھر معاملہ ہمارا شروع ہوا. صحیح. تو سر جیسے آپ نے اپنے فرینڈ سرکل کے بارے میں بتایا، کہا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق 1971 سے 2020 تک کوئی تقریباً 50,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سر اس ٹائپ کا کوئی کریٹ ہوا کہ یہاں سے باہر چلتے ہیں کہیں؟ میرے ذہن میں ایز اٹ از اس طرح ڈیولپ ہوا کہ جب میں نے کارڈیولوجی اسٹارٹ کی تو 95 96 کے اینڈ میں نے کہا یار مجھے مزہ نہیں آ رہا کارڈیولوجی میں. تو میں یہاں ہاسٹل میں رہتا تھا NICVD کے. تو وہاں پہ پھر میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی. کینڈیڈیٹس آتے تھے جو MBBS کے ہیں، اس زمانے میں 100 روپیز پر آور کے حساب سے. اور اس کے بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پلان بنایا تھا کہ اب میں MRCP کروں گا. کارڈیولوجی میں مزہ نہیں آ رہا مجھے. صحیح. پوری زندگی جس پروفیشن میں رہنا ہے تو ایسا ہونا چاہیے. تو وہ MRCP کا ارادہ کیا، پڑھائی شروع کی، مگر اتفاق سے 96 کے اینڈ میں میری پوسٹنگ آ گئی کیتھ لیب میں، روٹیشن. جب کیتھ لیب میں آیا تو میں نے کہا یار یہی تو کرنا تھا ہم نے. تو وہاں سے معاملات پھر شروع ہوئے. تو پھر آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیتھ لیب میں. بہت ہم نے انجوائے کیا، بہت ریلیکس کیا پروسیجرز کے دوران. اللہ کا کرم ہے، بڑے بڑے پروسیجر جو پاکستان میں ہیں اویلیبل سارے کیے. اب یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ. سر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی پہلی محبت نہیں بھول سکتا، تو اسی طرح ڈاکٹر کا اپنا پیشنٹ کے ساتھ پہلا انٹریکشن بڑا میٹر کرتا ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کوئی فنی ہے، کوئی سیریسنس ہے تو کائنڈلی شیئر کریں سر اس حوالے سے. دیکھیں، جب ہم کوئٹہ میں ہم لوگ ہوتے تھے تو وہاں ہاؤس جاب میں اور رجسٹرارشپ میں جو پیشنٹس ہمیں ملتے تھے تو وہ جو ایک بڑی کامن چیز ہوتی تھی
کہ پیشنٹ کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہو نا اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں، انہوں نے صحیح علاج کیا، تو ان کی فیملی اور وہ لوگ جو ہے نا پھر بلا وجہ کے سوالات پھر شروع کر دیتے تو وہ پیشنٹ کا ایک اٹینڈنٹ آئے گا، ڈاکٹر صاحب ان کو سیب کھلا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں کھلا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آڑو دے سکتے ہیں؟ بھائی سارے پھل دے دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آئے گا، ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں انگور ٹھیک رہے گا اس کے لیے؟ تو یہ چیزیں بڑی کامنلی ہوتی تھی اور ہم لوگ انجوائے وہ کرتے تھے۔ ہمارے دوست تھے ایک، وہ جو ہے نا اس بات پہ بڑا ناراض ہوتے تھے، تو وہ ایک دو دفعہ تو سمجھاتے تھے، تیسری دفعہ جب کوئی آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کو پتھر نہ کھلائیں، باقی جو کھلانا کھلا دیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں تھی چھوٹی چھوٹی، اب یاد آتی ہیں تو بندہ ہنستا ہے پھر بیٹھ کے۔ صحیح صحیح۔ چلیں سر تھوڑا سا اب آپ کے ادارے کی طرف ہم آتے ہیں سر۔ NICVD سر ایک انڈر ڈیولپنگ نیشن، جدھر کھانے کے معاملات خراب ہیں، پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم قرض لے لے کے ملک چلا رہے ہیں، وہاں پر سر ایک ایسے ادارے کا قیام جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کا اس قسم کا انسٹیٹیوٹ بنا لینا جہاں فری آف کاسٹ تقریباً 2 ملین سے زیادہ پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ لیڈرشپ، پلاننگ، جذبہ جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے اس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے PG، دین پھر ایز اے فیکلٹی۔ اب میں نے سارے دور دیکھے ہوئے ہیں، جس زمانے میں جو سارا کام جو ہوتا تھا آن پیمنٹ تھا، اور اسپتال جو ہے نا 1 بجے کے بعد بند ہو جاتا تھا، لوگ پرائیویٹ چلے جاتے تھے، وہ چیز مجھے بڑی کھلتی تھی کہ یار اربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہے اور 1 بجے کے بعد سب پرائیویٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اب میں تو کسی ڈیسیجن میکنگ میں تھا نہیں، میں سوچتا تھا بس ٹھیک ہے، مگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا 2015 میں، سینئر لیول پہ تھا میں، تو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندیم قمر صاحب، ندیم رضوی صاحب، میں اور ایک دو اور لوگ تھے، مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے پہ لے کے آنا ہے، اور 24 گھنٹے میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹ ہیں ان کو جو ہے نا جو صحیح دنیا میں کیئر ہوتی ہے کہ ان کو امیجیٹ کیئر دی جائے، اس پہ سٹارٹ ہوا تھا معاملہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، انہوں نے ہمیں 50 لاکھ کا ریوالونگ فنڈ دیا تھا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے مدد جو آتی ہے نا وہ ہے، انہوں نے ہمیں 50 لاکھ کا فنڈ دیا ریوالونگ کہ بھائی آپ کریں، اور جہاں پیسے مہینے کے بعد ختم ہوں گے میں اس کو ریپلینش کر دوں گا۔ سندھ گورنمنٹ کو اس کی افادیت کا پتہ چلا تو سندھ گورنمنٹ نے پھر اونرشپ لی، اور اللہ کا کرم ہے اس زمانے میں 70 کروڑ کی ہماری اینول جو ہے نا گرانٹ ہوتی تھی، اب اس وقت 9 ارب روپے ہے۔ تو سندھ گورنمنٹ نے اون کیا، اللہ کی طرف سے ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی، انہوں نے بلائنڈلی فیتھ کیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کی تمام بچوں کی سرجری، ایڈلٹ سرجری، ایڈوانس پروسیجرز اور ہارٹ اٹیک، کوئی بھی ایسی چیز جو کارڈیو میں ہو رہی ہے، پیس میکرز، ICD، وہ سب فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں۔ پھر 2017 سے ہمارا شروع ہوا، ٹنڈو محمد خان، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، خیر پور، مٹھی، لیاری، حیدرآباد، تقریباً 9 سینٹر جو ہیں نا ہم نے بنائے۔ یہ فل بلون ہاسپٹلز ہیں۔ اسٹارٹ کیا تھا ہم نے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے، مگر اب ان میں سے 4 ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ایڈلٹ سرجری، بچوں کی سرجری، ہارٹ اٹیک اور الیکٹرو فزیولوجی جو پیس میکر اور ICD ریلیٹڈ چیزیں وہ موجود ہیں، اور وہیں پہ لوگوں کو سروس دی جا رہی ہے۔ 2021 میں پھر ہم نے ایک نئی چیز شروع کی، نئی تو نہیں تھی، پاکستان کے لیے نئی تھی، کہ جو فالج کے مریض ہیں جن میں کلاٹ آ جاتا ہے within 6 hours، وہ ہم نے شروع کیے، اور ابھی ماشاءاللہ NICVD میں ہم 300 کر چکے ہیں، باقی ٹنڈو محمد خان میں 100، سکر میں 50 کے قریب کر لیے۔ زبردست۔ یہ بھی مہنگا کام ہے، تقریباً 10 سے 15 لاکھ، سب فری آف کاسٹ۔ سر کہا جاتا ہے کہ زمین پر اللہ کے بعد کارڈیولوجسٹ ہے جو لوگوں کے دلوں کو حال جانتا ہے، تو سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے دلوں کے حال اس وقت کیا ہیں، اور اس وقت کیوں اتنا یہ ریشو جو ہے اچھا، میں اس کو دوسری بڑھتا جا طرح، رہا ہے؟ کل رات کی بات ہے، ہماری سینئر کولیگ ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے فینٹ ہو گئے۔ خیر وہ کسی طرح
کارڈیو پہنچ گئے, کارڈیو پہنچے تو ان کا ہارٹ بند ہو گیا. وہاں پہ ایک فنامنا ہوتا ہے سی پی آر کا, سی پی آر کیا گیا, ریوائیو ہوئے, پتہ چلا ان کی دل کی دھڑکن بہت سلو تھی. کہ قدرت کا کمال ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ ان کو لا کے سیریس کیا جہاں فیسلٹی تھی. سر جیسے آپ نے بتایا آپ نے تقریباً 30 سال سے منسلک ہیں, جب آپ نے ادارہ جوائن کیا تھا تو اس وقت کیا چیلنجز تھے؟ کیونکہ ہم نے NIC ویڈیو کو بہت عرصے میں ایوالو ہوتے دیکھا, اس وقت کے کیا چیلنجز تھے؟ مریض ہارٹ اٹیک کا آتا تھا, اس کو انجیکشن لگاتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بعد میں فیصلہ ہوتا تھا اینجیوگرافی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اینجیوگرافی کے بعد فیصلہ ہوتا تھا کیا کرنا ہے, بائی پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جو سب سے اطمینان بخش بات تھی اس وقت والیوم آف پیشنٹ بہت کم تھا. ابھی حال یہ ہے کہ ہمارا ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ جو ہے آ جائے گا تو آپ کو کل صبح تک ہر حال میں ڈسچارج کرنا ہے, کیونکہ پیچھے سے رش آ رہا ہے. اب جو ڈسچارج جن کو نہیں کرتے وہ بہت مجبوری ہے کہ کوئی وینٹ پہ ہے, کوئی دوسرے معاملات اس طرح کے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہم ورائٹی آف پروسیجرز نہیں کر رہے تھے, بچوں کے معاملے میں کسی قسم کی انٹرونشن نہیں تھی. اب جو ہے نا ہم بچوں کے لیے بڑی ایڈوانس قسم کی انٹرونشن کر رہے ہیں. پہلے بچوں کی سرجری کے لیے آپ عام طور پہ سنتے تھے کہ جی انڈیا جانا ہے, اور آغا خان کے سامنے جو ہے نا ان کی میڈیکل ٹورزم کے بورڈ لگے ہوتے تھے. تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو باہر بھیجا, اسپیشلی ملیشیا میں, وہ ٹرینڈ ہو کے آئے. اس کی وجہ سے یہاں پہ سروس جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری ہو گئی, تو اب انڈیا جانے کا سلسلہ بند ہو گیا. سر اکثر میں نے دیکھا ہے یہ برجز کے نیچے جو ہے NICVD کے کچھ کنٹینرز ہوتے ہیں, سر یہ کیا پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں. یہ ایک بالکل نئی اختراع ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا ڈیٹا جو ہے نا ہم نے مارچ میں امریکہ میں CCG کانفرنس تھی اٹلانٹا میں, وہاں پریزنٹ کیا تھا, بہت اپریشیٹ ہوا ہے. اس میں تھیم یہ ہے کہ کراچی شہر میں ابھی ہم اس وقت شارع فیصل کے نرسری والے کونے پہ بیٹھے ہیں. شارع فیصل کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ ملیر ہے. صرف میں ڈسٹنس کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ پورے شہر میں اسی طرح ہے, نارتھ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ اگر آپ جاتے ہیں. اس ڈسٹنس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی یہاں سے اپنی جاب ختم کر کے جاؤں گا 6 بجے, بس پہ, اپنی گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ, جس پہ بھی جاؤں گا, میں 7 ساڑھے 7 گھر پہنچوں گا. مجھے تھوڑی سی فیل ہوگا ذرا, تو میں اس کو درگزر کروں گا کہ نہیں یار تو گیس ہے, صبح جا کے دکھا دیں گے. کیونکہ مجھے وہاں سے واپس کارڈیو آنا بہت پاسبل مشکل ہوتا ہے کہ اب کون آیا تھکے ہوئے ہیں. اس میں جو ہے نا کچھ پیشنٹ ہمارے گھر میں ہی جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک ڈیٹا ہے جو ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کراچی میں تقریباً 20 کنٹینر ہم لوگوں نے ڈیزائن کر کے رکھوائے ہیں. وہاں پہ ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے, ہماری ایک سٹاف ہوتی ہے, ایک ٹیکنیشین ہوتا ہے, اور ایک گارڈ ہوتا ہے کراچی کے لیے. اور اب ہم نے 221 سے جو ہے نا 1122 سے وہ کر لیا ہے, تو ایک ایمبولینس اسٹیشن ہوتی ہے. ڈیلی کے حساب سے تقریباً 6-7 ہارٹ اٹیک آتے ہیں کنٹینر سے. تو وہ پیشنٹ جب آتے ہیں نا تو وہیں کنٹینر سے ہمارا آن لائن سسٹم ہے, کیتھ لیب کے اندر اسکرین لگی ہے, کبھی آپ آئیں گے آپ کو دکھائیں گے, تو اس پہ ایمبولینس نمبر, مریض کا نام, اس کی ECG, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو ایک تو پہلے سے انٹیمیشن ہو جاتی ہے, اور دوسرے وہ پیشنٹ ایمرجنسی میں نہیں جاتا. ایمرجنسی میں رش بہت ہوتا ہے. وہ صرف آئے گا, ایمبولینس نمبر پہلے سے انٹیمیٹڈ ہے, وارڈ بوائے لے گا, فائل اس کی بنی ہوگی, سیدھے کیتھ لیب میں. تقریباً 12 لاکھ پیشنٹ جو ہے ہم نے دیکھے ہیں. 31,000 ہارٹ اٹیک کے پیور پیشنٹ ہیں. ایک بہت بڑا نمبر ہے 31,000. سر کراچی بہت ساری نعمتوں سے جو ہے نا وہ محروم ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک واقعی ایک بڑی نعمت ہے جو کراچی کے لوگوں کو جو ہے نا وہ حاصل ہوئی ہے. رش جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے NICVD کے لیے. تقریباً ہم نے جو اسٹیٹسٹکس پڑھے ہیں وہ ہیں تقریباً کہ 1000 کے قریب پیشنٹ پر ڈے جو ہے وہ آپ کے پاس ایمرجنسی میں رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو سر پیشنٹ ہے, اس کا ایک ایفیکٹ ڈاکٹر جو وہاں پر موجود ہے اس کے اوپر بھی, تو اس کا اسٹریس لیول جس لیول سے بڑھتا جا رہا ہے, یا آپ لوگ جو ہیں اس کو کس چیز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. اب یہ جو پیشنٹ آپ بتا رہے ہیں نا 1000 ایفیکٹس نہیں ہیں, کبھی 1100 ہوتے ہیں, کبھی 1200, پچھلے دنوں تو 1300 بھی آ گئے. اچھا, وہ پیشنٹ جو آتے ہیں نا وہ آتے ہیں اپنا علاج کرانے ایمرجنسی میں, اور ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں نا تو وہ تو بس ان کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی, ادروائز وہ بالکل
मूड में होते हैं कि झगड़ा करना है। صحیح एक वाक़या तो इस तरह का हुआ कि एक साहब खामखाई वो हो गए और पिस्तौल निकाल के हमारे डॉक्टर के टांग में गोली मार दी। اوہ तो اچھا ये एक एक्सट्रीम ये भी है। صحیح صحیح اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ اگریسو ہوتے ہیں، جب مریض کا علاج ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا بہتر ہو گئے تو پھر آ کے معذرت بھی کرتے ہیں اسی ڈاکٹر سے، اسی ٹیم سے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ بھئی پیشنٹ کی پاپولیشن کیا آ رہی ہے۔ ایک ہارٹ اٹیک کی آ رہی ہے جو کہ پرائرٹی ہے، ایک ہارٹ اٹیک کے بعد اگر کسی کو پانی پھیپھڑوں میں آتا ہے وہ ہو جاتے ہیں، کچھ پیشنٹس ہیں جن کے ویلو کے مسئلے ہیں، ایک بریڈ آتی ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں ہم ایکیوٹ اسٹروک، فالج والے آتے ہیں، اور ایک ایسے ہیں ایریدمیا کے۔ تو یہ 5 گروپس ہیں، جو ہارٹ ریٹ سلو ہے یا وہ، تو یہ 5 گروپس کے لیے ہم نے انٹرنس پہ جو ہے نا بیس بنا دیے ہیں۔ اوکے پیشنٹ آئے گا، آئیڈینٹیفائی ہو گیا بھئی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ تو عام طور پہ ہمارے ٹرائی ایچ پہ رش کم ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پیٹرن پہلے تو ہم لوگوں نے یہ رکھا تھا کہ 4 گھنٹے پہ سوئچ اوور ہوتا تھا، مگر اب یہ کہ 6 گھنٹے پہ سوئچ اوور ہو جاتا ہے۔ تو اس 6 گھنٹے میں مینٹلی وہ اتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں وہ کر نہیں سکتے کام۔ ڈاکٹرز کی 3 ٹائر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہمارا ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے فیکلٹی کا 24 گھنٹے، دوسرے لیول پہ ہمارا ایک کلینکل فیلو ہوتا ہے، اور تیسرے لیول پہ ایک ٹی آر ایم ہوتا ہے۔ تو یہ پوری ٹیم ہوتی ہے، تو اس سے عام طور پہ چیزیں کیٹر ہو جاتی ہیں۔ ہر ٹائپ کا پیشنٹ جو ہے نا وہ NICVD کے اندر اسٹیپ ان ہو رہا جی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک تو پیشنٹ کو بھی ڈیل کرنا ہے اور اوپر سے ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آئے ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے، وہ اس بارے میں سر کچھ بتائیں کہ کیا ایکسپیرینسز میں ہیں؟ آپ کو بتاؤں، آپ اگر اٹینڈنٹس کے لیے بھی کچھ فیسلٹی کر دیں گے نا تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرے کہ ہمارے پاس جگہ اگر بڑی ہوگی نا تو ہم بفر ایریاز بنائیں گے، جیسے آغا خان میں ہے نا، تو بفر سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے ابھی۔ اس وقت ہماری ER میں جو رش ہے بہت زیادہ ہے۔ دوسرے جو ایک میجر چیزیں جو آئیڈینٹیفائی میں نے کی ہے وہ یہ کہ جب گاڑی آتی ہے پیشنٹ کو لے کے تو اس کے بعد گاڑی واپس لے جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے، ایمرجنسی میں آتے ہیں اگر آپ لوگ آئے ہوں تو۔ بالکل اب وہ جو پیشنٹ اب آتا ہے اس کو تو اسٹریچر پہ ڈال کے اندر لے جاتے ہیں، جو گاڑی والا ہوتا ہے کہتے ہیں تو میری نئی گاڑی ہے، اب میں کیا کروں، نکالنا یہ وہ، اس میں اس کا BPI ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہوا ہے کہ اب اللہ کے کرم سے ہمارے انشاءاللہ جون میں نئی OPD جو بن رہی ہے تقریباً 1.25 ارب کی، وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، تو جو ایگزسٹنگ OPD ہے وہ ہمارے فرنٹ پہ ہے، اس میں نئی ER ہمارے ایک ڈونر نے کمٹ کر دیا ہے، تو ہوپ فلی اکتوبر نومبر تک نئی ایمرجنسی بن جائے گی تقریباً 100 بیڈ کی۔ اس میں پھر یہ ہے کہ فرنٹ سے ہوگا، گاڑی آئے گی وہ راؤنڈ اباؤٹ کر کے یوں کر کے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پیشنٹ کو اپنے لے کے آتا ہے تو منیمم اس کو 2 سے 3 گھنٹے وہاں رکنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ وہ وہاں پہ سکون سے وہ بیٹھ جائے۔ تو اس کے لیے جو ہماری کنسلٹنٹ پارکنگ تھی اس کو میں نے ابھی ڈیولپ کرایا ہے شاہد عبداللہ صاحب سے، کافی بڑا خرچہ ہوا ہے وہ، تو اس کو میں کہتا ہوں ٹک ٹاک ایریا ہے۔ ٹک ٹاک ایریا، ہاں میں نے اگر دیکھے کبھی سر، وہاں آپ پر اکثر لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک بہت بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ہے کہ انہوں نے ٹائلیں کاٹ کے مختلف کلر کی ٹائلیں لگا کے بیٹھنے کا سارا بنا دیا ہے، گول سا، اور بیچ میں جو نا درخت لگے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور اوپر کینوپی لگی ہوئی ہیں، تو کسی حد تک نہ ہونے سے بہت بہتر ہے۔ تو وہ ایریا بنا دیا، 400-500 لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اٹینڈنٹ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کیپسول ٹوائلٹ بنا دیے ہیں 4۔ میری والدہ کا پچھلے دنوں NICVD میں آنا ہوا، تو آنے سے پہلے لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ یار کیا والدہ سے محبت نہیں کرتے کہ جو تم سرکاری ہسپتال کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ تو اس ٹائپ کے امیج جو ڈیولپ ہوتا ہے اس سے کیسے کیٹر کرتے ہیں سر؟ دیکھیں، اس کو کیٹر کرنے کے لیے ایک ہی جواب ہے، آپ سروس اچھی دیں۔ بہترین علاج جو ہے نا کارڈیو کی ایمرجنسی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ سوٹ کو دیکھیں وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، بڑی عمدہ سروس ہو رہی ہے، وہ بھی سرکاری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سول اسپتال میں دیکھیں گیسٹرو کا ایک بہت عمدہ سیٹ اپ بنا ہے، اسٹیٹ آف آرٹ چیزیں ہیں، تو وہ بھی سرکاری اس میں ہے۔ یعنی کہ سر ہماری جو میڈیکل فیسلٹی سرکاری والی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونے جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں پرائیویٹ کو جو ہے وہ کمپٹیشن دے گی۔ دیکھیں پرائیویٹ میں MRI نہیں ہے، ہمارے پاس MRI ہے۔ بالکل۔ پرائیویٹ میں ایکیوٹ اسٹروک انٹرونشن نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ پرائیویٹ میں ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کے لیے 24 گھنٹے کی سروس نہیں ہے، اور یہی بینچ مارک ہیں ایک ادارے کے لیے
کہ وہاں پہ سروس کس طرح کی دی جا رہی ہے اور کیسی فیسلٹی ہو رہی ہے. ایکو ہمارا جو ہے نا تقریباً 300 ایکو ڈیلی ہوتا ہے, رپورٹ بھی ساتھ ملتی ہے. میں پرائیویٹ کی برائی نہیں کر رہا, مگر پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو 4 سے 5 دن کے بعد رپورٹنگ ملتی ہے. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ چونکہ NICVD ایک قومی ادارہ ہے, کیا سندھ سے باہر بھی انہوں نے اسٹیپ ان کیا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئٹہ کے اندر بھی جو ہے, جو آپ کا ہوم ٹاؤن تھا جہاں سے آپ نے اپنا آغاز کیا, وہاں پہ بھی آپ اس فیسلٹی کو لے کر گئے. بس وہ میرا ایک قرض تھا, ابھی اور بھی ہم وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ سندھ گورنمنٹ نے مجھے اس چیز کے لیے ڈپیوٹ کیا تھا. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا تو 50,000 بچے بلوچستان سے آتے تھے علاج کے لیے, اور ان بچوں کا علاج یہاں فری ہوتا تھا. مگر ان کے ساتھ جو ان کے فیملی والے لوگ ہوتے تھے وہ ہوٹلوں میں رہتے تھے, تو لامحالہ 3-4 لاکھ ان کا خرچ ہوتا تھا. کیونکہ جو بچہ آتا تھا ایمرجنسی میں تو ٹھیک ہے, مگر ویٹنگ ٹائم یہ ساری چیزیں, تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے وہاں شیخ زید سے بات کی تھی. ایک پروفیسر آف سرجری, پروفیسر آف انٹرونشن اور پروفیسر آف اینستھیزیا مہینے میں 3 دن کے لیے جاتے ہیں. ریگولر مارچ سے جو ہے نا یہ ہو رہا ہے کام. فیسلٹی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹرین ہو گئے ہیں. روٹین کے کیسز اب وہ کر رہے ہیں, ایڈوانس کیسز ہماری ٹیم کرتی ہے. اور ہمارا شروع سے یہ تھا کہ ہم اس کو 2 سال میں اس لیول پہ لے جائیں گے کہ ہم پھر وہاں سے آ جائیں گے, وہ لوگ وہاں پہ کریں گے کام. پورے پاکستان سے 13 لاکھ پیشنٹ جو ہے نا NICVD اور اس کے نیٹ ورک میں آتے ہیں علاج کے لیے, اسپیشلی ہمارے سکھر سینٹر پہ. 13 لاکھ میں تقریباً 7.5 لاکھ بلوچستان کے ہوتے ہیں اور 2.5 لاکھ پنجاب کے ہوتے ہیں. باقی گلگت بلتستان اور KPK وغیرہ ہے. ہم صرف پیشنٹ اور اس کے علاج. صحیح. یعنی کہ سر انسانیت کو آپ نے جو ہے نا وہ پرائرٹائز کیا ہوا ہے کہ اگر ایک انسان آیا ہے, بجائے وہ کسی صوبے سے بلونگ کرتا ہو, وہ ہمارے لیے ایک انسان کی طرح ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے. سر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ جو فلٹر OPDs ہم نے سنا ہے کہ کچھ سندھ کے اندر ہیں تاکہ NICVD کے اندر تھوڑا سا جو رش ہے وہ کم ہو, اس کا آئیڈیا کب آیا اور یہ کب سے امپلیمنٹ ہے اور اس میں کوئی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو ہم نے 9 سینٹرز بنائے ہیں نا, وہ اسی نیت سے تھے کہ مریض کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ علاج مل جائے. کوئی بھی مریض اگر آتا ہے کراچی تو رہائش ایک میجر پرابلم ہے, اور اسپیشلی مریض کے ساتھ. ٹنڈو محمد خان ہے, وہاں پہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹرل ویلواٹمی, PTMC. وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں. اگر یہ وہاں نہیں ہوتے تو سارے پیشنٹ نے کراچی آنا تھا. تو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. 4 سینٹر جو ہے نا, سکھر, حیدرآباد, لاڑکانہ اور ٹنڈو محمد خان, یہاں پہ ایڈوانس کام ہو رہا ہے. پیس میکر کے پیشنٹس, بچوں کی سرجری کے پیشنٹس, ایڈلٹ سرجری کے پیشنٹس, وہ الیکٹروفیزیولوجی کے پیشنٹس, وہ اب وہاں کے لوکل ایریا میں لوگوں کو اعتماد ہو گیا, لوگ وہاں دکھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو لوڈ ہے تھوڑا سا کم ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جو کارنری آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ اٹیک یا دوسرے, وہ تو وہیں پہ ٹریٹ ہو رہے ہیں. صحیح. سر تھوڑے سے ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہے یا ینگ ایج کا کوئی بندہ ہے, اگر وہ کسی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے, تو کیا 2 سے 3 اقدامات ہیں جو اسے فوری طور پر لینے چاہیے NICVD پہنچنے سے پہلے؟ ہم اس کو اگر لمٹ کر دیتے ہیں ہارٹ اٹیک پہ, تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ چاہے اب کیونکہ ینگ میں بھی یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے, درگزر نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے نہیں ہوگا, جو سیلف ڈینائل کا فنامنا ہے نا ینگ ایج میں, وہ زیادہ ہے, وہ نہ کریں. اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں ڈسپرین ہے تو آپ ایک ڈسپرین چبا لیجئے. عام طور پہ گھر میں 1 یا 2 لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک جن کو وہ ہوتا ہے, ان کے پاس اینجیسٹ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے. اگر مریض آپ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ڈراپ نہیں ہے تو ایک اینجیسٹ کی ٹیبلٹ دیتے ہیں, مگر پہلی فرصت میں ان کو اسپتال کی طرف روانہ کریں. صحیح. سر ماشاءاللہ جیسے آپ نے اپنے بہت سارے انیشیٹوز ہمیں بتائے, کوئی 1-2 انیشیٹو جس پہ آپ کو بڑا پراؤڈ ہو کہ یار یہ جو میں نے کام کیا ہے نا, یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایسا ہے کہ مطلب میں اپنے لیے ایز اے بیج آف آنر جو ہے نا وہ تسلیم کرتا ہوں. جو کوئٹہ میں ہم نے سیٹ اپ بنایا ہے نا, اس میں ڈیفینیٹلی میرا تھوڑا بہت رول ہے, مگر اس میں سندھ گورنمنٹ کا مین رول ہے, اور ہمارے جو ٹیم کے دوسرے لوگ ہیں جو وہاں جا کے پروسیجر کر رہے ہیں. یہ بڑا میں اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا مجھے ناز ہے, جس کو کہنا چاہیے.
ہمارے پاس جو کام ہو رہا ہے اس میں ایک کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیوی، جو بڑا مہنگا پروسیجر ہے، 35-40 لاکھ کا ہے۔ پاکستان میں شروع ہم لوگوں نے کیا تھا 2015 میں، اور جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے دوست جو ہے نا بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ بھئی یہاں تو گندے پانی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، نمونیا سے بچے مر رہے ہیں، ڈیلیوری میں خواتین مر جاتی ہیں، اس کے پیسے ہیں نہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم وہ بات سنتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، مگر ایز اے ٹرشری انسٹیٹیوٹ پاکستان میں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہونی اس لیے چاہیے کہ لوگ پھر باہر نہ جائیں، اور وہ ہم نے ڈیولپ کیا۔ وہ اللہ کے کرم سے میں اور پروفیسر ندیم رضوی شروع میں پاکستان کے 2 پروکٹرز تھے جو لوگوں کو سکھاتے تھے، پھر میں FIC جو ہے وہاں پہ بھی جاتا تھا سکھانے کے لیے۔ اس سے چیزیں گرو کی ہیں۔ اب اس وقت جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کام کی وجہ سے وہ پیشنٹ جس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے اب ان کا ٹاوی ہو رہا ہے۔ جو پریونشن ہے نا اس طرف رجحان کم ہے۔ ابھی ہم نے پریونشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا شروع کیا ہے، اور اس میں پروفیسر خاور خاظمی کافی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی بچوں کے اسکول کے بچے جو ہیں نا ان کو آرٹس کونسل میں بلا کے وہاں پہ ہیلدی ہیبٹس پہ کچھ صحیح سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا جس میں ہیلدی لائف سٹائل، ہیلدی ہیبٹس پہ ڈرامے میں ہنستے کھیلتے میسج دیا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 20 ڈرامے ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم اس چیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کچھ اور سیٹ اپ میں بھی لے جا رہے ہیں، دوسرے اب ہم ایڈلٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اگر میڈیا پارٹنرز کچھ ہمیں جوائن کر لیں اور پھر ہم اس میسج کو لے کے چلیں۔ 40 سال یا اس سے کم عمر والے مریض آ رہے ہیں نا، یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے، اور وہ صرف اور صرف لا علمی کہنا چاہیے کہ اس طرح کا ان کو چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا بتایا نہیں گیا تھا۔ تو اب یہ ماحول بنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، پھر لوگ ایکسرسائز بھی کریں گے، لوگ اپنی ڈائٹ کا بھی احتیاط کریں گے۔ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت موٹے ہیں، تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ احتیاط کریں۔ یہی بات صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی، سگریٹ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں ہمارے جو بیماری کے پیٹرن میں ایک چیز ہے موروثی ایلیمنٹ، موروثی فیملی ٹینڈنسی ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا ہوا ہے۔ مگر آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، آپ وزن کم کر سکتے ہیں، آپ کھانے پینے میں احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ یہ چیزیں جو ہے نا اوور اے پیریڈ آف ایئرس جا کے ٹھیک ہوں گی، یہ اچانک نہیں ہوں گی۔ سر جیسے آپ نے پریونشن کی بات کری کہ اب ورلڈ بھی جو ہے وہ موو کر رہی ہے ٹورڈز دی پریونشن، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ڈائٹ ایکسرسائز جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، لیکن یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہیلتھ ان کے پرائرٹی نہیں ہوتی۔ اس بات کو سر کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ آپ جیسے ہیلتھ منسٹر ہیں تو آپ اپنے بچے کی ڈیلیوری کے لیے جو نا انگلینڈ چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ آپ جو نا اسپتال نہیں جاتے، اس لیے پرائرٹی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اس پہ غور کرے کہ آپ نے اس چیز کو مینڈیٹری بنا دینا ہے کہ تمام علاج سرکاری اسپتال میں ہوگا، جو بھی گورنر سے لے کے پریزیڈنٹ تک۔ اگر آپ ہمارے اپنے اسپتال میں گورنر سوٹ ہے، پریزیڈنٹ سوٹ تھا، اب وہ ختم ہو گئے، تو وہ اسی کے لیے تھے۔ تو اگر آپ بنا دیں گے جب وہ آئیں گے نا تو خود بخود جو ہے نا صحیح، ہیلتھ کی پرائرٹی ہو جائے گی۔ ینگ جنریشن کے اندر کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی۔ تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر آپ ورلڈ اوور پاکستان کے سارا ڈیٹا نکالیں، آپ کے یہاں ینگر گروپ میں ڈائبٹیز بہت کامن ہو گئی ہے۔ آلموسٹ 40% سے زیادہ لوگ جو ہے نا ینگر ایج گروپ میں ڈائبیٹک ہو گئے ہیں۔ وہ ڈائبیٹکس جو ہے نا، ڈائبٹیز بیسیکلی شریانوں کی بیماری ہے، تو وہ دل کی شریانوں کو بھی انوالو کرتی ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ احتیاط بھی نہیں کر رہے اور آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں کلمینیٹ ہوتی ہیں آپ کی آرٹریز کو انوالو کرنے میں۔ 60-70 ایئرز میں اگر یہ آرٹری بند ہوتی ہے نا
تو یہ گریجولی بند ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ میاں نے دوسری طرف سے کولیٹرل چینل بنائے ہوتے ہیں, تو وہ آرٹری جب بند ہوتی ہے تو ڈیمیج کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا. صحیح. مگر ینگ ایج میں کیونکہ کولیٹرل نہیں ہوتے, سپورٹ نہیں ہوتی, تو آرٹری جب بند ہوتی ہے تو بہت بڑا ایریا ڈیمیج ہوتا ہے. اور ڈیمیج ہونے کا مطلب ہے کہ پھر فیوچر میں جو ہے اس کے دل کے پٹھے کافی کمزور ہو جاتے ہیں, تو کافی چیزیں اس کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہیں. صحیح. تھوڑا سا بچوں کی طرف بھی آتے ہیں سر کہ NICVD کے اندر جو ہے پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے, وہاں پر سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا انیشیٹوز لیے ہیں اس حوالے سے. اب پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے 4 بیڈ سے شروع ہوا تھا, اب فل بلون وارڈ ہے اور ایک بستر پہ 4 بچے ہوتے ہیں. اتنا رش ہے. اتنا رش. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے ایک 8 اسٹوریڈ ڈیڈیکیٹڈ پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنانے کے لیے چیزیں ایکسپیڈائٹ ہوئی ہیں. ابھی گرے اسٹرکچر بن گیا ہے, ہوپ فلی 2 سے 3 سال میں جو ہے وہ بن جائے گا. تو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کی سروسز جو ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے گرو کی ہیں اور بہت گرو کی ہیں. اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پوسٹ گریجویشن بھی ہو رہی ہے بچوں کی. ہمارا 12 بیڈڈ ICU ہے اور 2 سے 3 تھیٹرز ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہمارے بچوں کے سرجنز ہیں. تو بڑی اچھی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑے چیلنج کے ساتھ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں گزری ہے, وہ تھا کووڈ. تو NICVD اس وقت کووڈ میں اندر جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کر رہا تھا, ادھر آپ لوگوں نے کس ٹائپ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کریٹ کریں کووڈ کے حوالے سے پیشنٹ کے لیے. دیکھیں کووڈ جو ہے نا اس میں ہم لوگ تو فور فرنٹ پہ تھے. اب اس کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے تھے, تو مرضی سے تو کوئی بھی نہیں کووڈ کو گلے لگاتا. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ جو ہارٹ اٹیک کے ہمارے پیشنٹس آ رہے تھے جن کو کووڈ ہے, تو ہم نے علاج تو کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم نے پورا سیٹ اپ بنا دیا تھا. ایک پورا وارڈ جو ہے نا ہم نے الگ کر دیا تھا صرف کووڈ کا, اور الگ سے CCU ICU کر دیے تھے. بہت محنت کی. نوال ہماری انٹینسو کیئر کی ہیڈ تھی, فرین ہماری انفیکشس ڈیزیز کی ہیڈ ہیں, تو ان لوگوں نے بڑا کام کیا, اس سے کافی چیزیں بہتر ہوئی. صحیح. سر جیسے کہ اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر کسی خواتین کو اپنا علاج کرانا ہے تو وہ خواتین ڈاکٹر کی طرف ہی جاتی ہیں. کارڈیولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں خواتین کتنی موجود ہیں پروفیسر لیول پہ, اور اگر ہیں تو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں, اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں نہیں کی وجہ, کیوں نہیں کی وجہ وہ تو یہ کہ لوگ اگر نہ آئیں تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. اس وقت ہماری جو نان انویزو کی ہیڈ ہیں وہ خاتون ہیں. ہماری ریسرچ کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر خاتون ہیں. ہماری الیکٹرو فزیولوجی کی سینئر موسٹ کنسلٹنٹ خاتون ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کو خاتون لیڈ کر رہی ہیں. کچھ 5 سے 6 خواتین ہیں جو ہماری فیکلٹی میں ہیں, اور ابھی اور لوگ ٹرینڈ بھی ہو رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ کارڈیولوجی میں جو ہے نا آپ کی ڈیوٹیاں 24 آور ہوتی ہیں. یہ بتائیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب 50 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے یار اب میں نے بہت کام کر لیا, اب میں آرام کرتا ہوں. لیکن یہ ڈاکٹر طاہر صغیر کو ہر روز ایک نئے پروجیکٹ کی موٹیویشن کیوں آ جاتی ہے اس عمر میں, کہ جہاں پہ آپ نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر دیا ہے, اگر آپ نہ بھی کریں اب کچھ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. آپ کے لیے سورس آف موٹیویشن کیا ہے سر, ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتانا چاہیں. دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں اور وہ پھر آپ کے سامنے کام کریں, اور آپ کا کام جو ہے نا ان کا اطمینان بخش ہو. ذوالفقار علی شاہ زیدی صاحب وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے بیٹے جونیئرز کو کام سکھاؤ پھر تمہارا پروموشن ہوگا. تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اس وقت ہمارے انٹرونشن کارڈیولوجسٹ ہیں میکسیمم جو ہے نا وہ میرے ساتھ ٹرینڈ ہوئے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ابھی شروع کر رہے ہیں کلینکل ٹرائل یونٹ, اسی طرح پریونشن. اب یہ اس اسٹیج پہ ہمیں ان چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے. لوگ دوسرے کام کریں گے, ہم نے بس ان کو سپورٹ کرنی ہے. ہمارا ریسرچ کا کام ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے, اور انٹرنیشنل فنڈنگ ہمیں کافی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے چیزیں بہت گرو کر رہی ہیں. چلے سر, آخر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہم کچھ متس شیئر کریں گے.
آپ نے اس کے اگینسٹ اپنا جو ہے نا سر وہ ریئیکشن دینا ہے کہ آپ کے پاس جب ایسے کس قسم کے میتھس آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا محبت واقعی دل کا مرض ہے یا دماغ کا بھی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی تو دل سے ہے، مگر سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. زیادہ ہنسنے سے دل مضبوط ہوتا ہے یا دوستوں کی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے؟ میرے خیال میں ہنسنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کسی اور پہ نہ ہنسیں. کیا اسٹریس لینے سے صرف بال سفید ہوتے ہیں یا دل بھی پریشان ہوتا ہے؟ اسٹریس تو ڈیفینیٹلی ہر صورت میں ایک پریشان کن چیز ہے، تو اسٹریس تو لینا نہیں چاہیے، میرے خیال میں دینا چاہیے تاکہ بندہ ریلیکس رہے. اور سر آخر میں ایک چیز بتائیں، یہ خواتین کو جو ہے دل کے امراض نہیں ہوتے، ہم نے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بھی وزٹ کیا، صرف مرد اور مرد جو ہے نا ہر طرف موجود ہیں، یہ خواتین میں سر کیوں نہیں اتنے دل کے یہ تو دیکھیں امراض جی، رپورٹ؟ آپ ایک تو دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی خواتین جو ہے نا وہ انڈر پریویلیج ہیں، تو وہ دل کے مرض کے ساتھ گھر میں ہی مر جاتی ہیں، اسپتال ہی نہیں آتی، آپ کو کہاں ملے گی. صحیح مگر اس کے علاوہ ہے کہ خواتین ہی تو آپ کو ٹینشن دیتی ہیں، صحیح بات ہے. اس لیے بھی مرد حضرات زیادہ جو ہے نا. سر آپ ہمارے دلوں کی آواز بنے اس حوالے سے. سر اب آخر میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ویورس کے لیے کوئی اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور سر آپ دے سکتے ہیں. میسج خیر اتنے بڑے لیول پہ میں نہیں ہوں، مگر میرا میسج صرف سمپل سا ہے کہ زندگی کو آسان رکھیں اور آسان بنائیں. چلیے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم امید کرتے ہیں NICVD آپ کے دور میں مزید ترقی کرے اور پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک ویلفیئر کا جو ہے وہ باعث بنے. تھینک یو سو مچ جناب، بہت بہت شکریہ. اور آخر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے. آج ہی کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے NICVD کے ساتھ ایکسپیرینسز کو شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.